محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام و شہرائے عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے، صرف 10 منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا قاری حنیف صاحب رضوی صاحب تلوپری کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ بڑا ہی اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے بیان کو سنیں گے تو الحمدللہ اتنا آپ کو سکون محسوس ہوگا کہ آپ کے جو ہمارے بھائی پنڈال کے پیچھے ہیں وہ اندر آ جائیں، شور نہ کریں، وہ یہاں جلسگاہ میں تشریف لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ بہت خوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المہین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، بگردہ میں بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ غوث اعظم می ظلم دم دا شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم می ظلم۔ محترم سامعین اکرام، دیکھیے آپ حضرات کو یہاں پر اکٹھا کرنے کا مقصد اور بلانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی خود بخود خوش ہو جائے گا۔ آج یہاں پر جو میلاد شریف کا پروگرام سجایا اور رچایا ہے، ہمارے حنیف بھائی اور ان کے ساتھی جو ہیں مل کر اس گلی میں میلاد شریف کا انعقاد کیا۔ ابھی حضرت بڑے اچھے انداز میں واضح و نصیحت کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کے دماغ کے اوپر سے باتیں جا رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کم سے کم سبحان اللہ اور الحمدللہ تو بولتے رہیں۔ سب سے پہلے سبحان اللہ ہی کی فضیلت آپ کو بتاؤں گا، پھر آپ کہیں گے کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ شام سے اور اب تک کہتے ہی رہتے۔ دیکھیے، کوئی اشعار نعت شریف کا پرانا نہیں ہوتا۔ آج جن کی پیدائش ہے ان کی پیدائش کے تعلق سے 2 اشعار آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مشل کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جشن آمد رسول اللہ 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 بولو اللہ اللہ. جشن آمد رسول اللہ 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 بولو اللہ اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ. سبحان اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. سبحان اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کامل زندگی مل گئی مصطفیٰ کامل زندگی مل گئی. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ عالم کے رسول اللہ اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ. چہرے مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرے مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھکے تارے اور چاند شرما گیا جھکے تارے اور چاند شرما گیا. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی جھکے تارے اور چاند شرما گیا. آمینہ بی بی دیکھ مسکرانے لگی حوا مریم میں خوشیاں منانے لگی حوا مریم میں خوشیاں منانے لگی. آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی آمینہ بی بی سب سے کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ. بولو اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. کیا بات. شاعر کہتا ہے جی 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 جی
کیا لبھا پائے گا کیا لبھا پائے گا اس کو پھول اور غنچے کا رنگ؟ کیا لبھا پائے گا اس کو پھول اور غنچے کا رنگ؟ جس کی نظروں میں بسا ہو گنبد خضرا کا رنگ، جس کی نظروں میں بسا ہو گنبد خضرا کا رنگ۔ اور چاہتے ہو رنگ جمے اسلام کا ہر دور میں، چاہتے ہو رنگ جمے اسلام کا ہر دور میں، تو سارے عالم میں چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ، سارے عالم میں چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ کرو جو ذکر نبی، کرو جو ذکر نبی تو زبان خوشبو دے، کرو جو ذکر نبی تو زبان خوشبو دے۔ ہو گھر میں ذکر اگر، ہو گھر میں ذکر اگر تو سارا مکان خوشبو دے، ہو گھر میں ذکر اگر تو سارا مکان خوشبو دے۔ اور جدھر جدھر سے گزر جائیں میرے مصطفیٰ، جدھر جدھر سے گزر جائیں میرے مصطفیٰ، وہ گلی وہ چٹان خوشبو دے، وہ گلی وہ چٹان خوشبو دے۔ محترم سامعین اکرام، جب بھی انبیاء اکرام علیہم السلام نے اقوام عالم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے یہی سوال کیا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ کلیم اللہ سے عرض کیا، اے موسیٰ کلیم اللہ، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اگر آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا تو قسم خدا کی اتنا چمکا کہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اقوام عالم کے سامنے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تو قوم نے یہی سوال کیا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے ایک نابینے کی آنکھ کو ہاتھ لگایا ہے تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے، اس کی آنکھوں سے دیکھنے لگا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنے نبی آئے سب معجزہ لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت شیش آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت زکریا آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت یونس علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت ایوب علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ معجزہ لے کر آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ معجزہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ معجزہ لے کر آئے۔ جب باری آئی نبیوں کے سردار کی، جب باری آئی نبیوں کے کونین کی، جب باری آئی عبداللہ کے بلارے کی، جب باری آئی عبداللہ کے لحظ جگر کی، جب باری آئی کعبہ کو بیت اللہ بنانے والے کی، جب باری آئی نبیوں کے ایمان کی، جب باری آئی امت کے غمخوار کی، جب باری آئی کائنات کے مالک و کونین کی، جب باری آئی تمام نبیوں کے سردار کی، تو میرے نبی نے مکہ
نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پرنور کی آمد، ذرا زور سے بولو، سب مل کر بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت بہت۔ میں تمہارا مدینے والا نبی معجزہ لے کر نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ آؤ دیکھو، جب حضرت حلیمہ سعدیہ 10 عورتوں کے ساتھ 10ویں عورت حضرت حلیمہ ہے، جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آخر میں لاسٹ میں جو اونٹنی 7 جگہوں پر بیٹھ کر آئی تھی، لاسٹ میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ کو ملے، ساری عورتیں بچوں کو انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے لے جا چکی تھی مالدار بچے کو، لیکن لاسٹ میں جو بچی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ بچی ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، یہ نبی یہ کونین کی ماں ہے حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت عبد المطلب سے اجازت لے کر آپ کی امی جان حضرت آمینہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے آمینہ میں تمہارے بچے کی پرورش کرنا چاہتی ہوں، انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم انعام و اکرام زیادہ حاصل نہیں کر پاؤ گی، کیونکہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میرے شکم میں تھا، تو اس کے والد کا سایہ اس کے سر پہ سے اٹھ گیا تھا۔ آپ سوچئے ذرا، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں تھے تو آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر پہ سے اٹھ گیا تھا۔ جب آپ 6 برس کے تھے تو آپ کے ماں کا سایہ آپ کے سر پہ سے اٹھ گیا تھا۔ جب آپ 8 برس کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا جان ہیں ان کا بھی سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ اب اکیلے بچے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں، جس کے ماں باپ نہیں ہوں، سرکار کی زندگی کو یاد کر لینا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کر لینا۔ کبھی بھی میت پر آہو بھگا سے نہیں رونا، کیونکہ آہو بھگا سے رونا میت کو فائدہ نہیں بلکہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ آؤ دیکھو، یہ نبی کونین کی ماں ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، اے میری بہن، میں چاہتی ہوں تمہارے بچے کی بہت شہرت سنی ہے، تمہارے بچے کی میں پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ اے حلیمہ آمینہ، اپنے بچے کو مجھے دے دیجیے، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب آقا کونین کی ماں آقا کے پاس جاتی ہیں، ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے پہلے ہیں، آنکھیں بعد میں کھولی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں اپنی امی کی ماں سے لیتی ہیں اور اپنی گود میں لینے کے بعد میں حضرت آمینہ سے کیا ہے بات چیت کر رہی ہیں۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں، اے میری بہن، میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ جب میرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو جیسے ماں کو تکلیف ہوتی تھی، مجھے ذرا بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ اے حلیمہ سعدیہ، جب میرا بچہ میرے آنگن میں جلوہ فکن ہوا ہے تو جیسے کہیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے آسمان کا ٹکڑا تھوڑا سا میری گود میں آیا اور میری گود سے میرا بچہ غائب ہو گیا۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے نبی کی ماں، ان کو عالم کی سیر کرا دو، بولو عالم کی سیر کرا دو۔ یہ نبیوں کے سردار ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ نبی کونین ہیں، ان کو مشرق و مغرب کی سیر کرا دو۔ حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں، اے حلیمہ، تھوڑی دیر کے بعد میرا بچہ میری گود میں آ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے بیان فرماتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ، جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو میرے بچے نے 3 الفاظ کہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سن رہی ہیں، حضرت آمینہ ارشاد فرماتی ہیں، جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو میرے بچے نے 3 لقب کہے تھے۔ وہ لقب یہ ہے، میرا بچہ جب پیدا
زمین پر رکھتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہم رب حبلی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ سے بتاؤ یہ کس کا درس ہے؟ ماں کے پیر کے نیچے کس نے بتایا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ بتاؤ یہ کس نے بیان فرمایا کہ بعد جنت کا دروازہ ہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو بتایا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ سب سے افضل و اعلیٰ بنا دیا گیا۔ بتاؤ تو صحیح، ساری چیزیں تو ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ رمضان ملا ہے ہمارے نبی کے صدقے میں ملا ہے، نماز ملی ہے ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے، کوئی بھی چیز ملی ہے سب نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اس نبی کو ہم بلائے بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کرے بیٹھے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، قرآن کون لایا؟ نبی کونین پہ ہی تو نازل قرآن ہوا ہے۔ اس قرآن کو پڑھانے سے آج ہم دور ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور ہیں، مذہب اسلام کی باتیں سکھانے سے ہم دور ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، جو دین سے دور ہو اس سے آقا کونین ہونے سے راضی ہو۔ ماں کی عزت کرو، ماں کا احترام کرو۔ شاعر کہتا ہے زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی پسند، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی پسند، تیری ہر ایک لکیر میں جنت سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت جنت دکھائی دیتی ہے۔ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطی ہو گئی اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ پھول کی زیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔